الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسلام کی سب سے پہلی مسجد، مسجد قباء۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد خود ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے قریب ایک بستی قباء میں قیام پذیر ہوئے۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یعنی وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، اس میں کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے پیدل یا سواری پر مسجد قباء تشریف لاتے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کرتے۔ حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث شریف ہے، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد قباء ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور اخلاص کا مرکز ہے۔ اس مسجد کی تعمیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا اور صحابہ کرام نے بھی۔ آج مسجد قباء ایک خوبصورت اور وسیع عمارت ہے۔ دنیا بھر سے زائرین یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ جو بھی مدینہ منورہ جاتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجد قباء کی زیارت کرے اور وہاں نماز ادا کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء جائیں اور وہاں 2 رکعت نفل ادا کرے تو پورا ایک عمرہ کے برابر ثواب ان کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسجد قباء ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے ہر کام کی بنیاد تقوی اور اخلاص پر ہونی چاہیے۔ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمل ہمیشہ ببرکت رہتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مسجد قباء کی زیارت کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہمیں مسجدوں کی خدمت اور ان سے محبت کرنے والا بنا، آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی زندگی تقوی اور پرہیزگاری پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو تمام زائرین سے یہ حدیث شریف ہم جو بیان کرتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھے، اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب مل کے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ مسجد
تقوی پر بنی ہوئی پہلی مسجد ہے، جس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، اور یہاں دعائیں مانگنے کا اجر بہت زیادہ ملتا ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قباء میں آئے اور اس میں نماز پڑھے، اسے عمرہ کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ مسجد قباء میں نیت اور اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کرنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اس لیے مدینہ منورہ جانے والے زائرین کے لیے یہ بہت مستحب عمل ہے کہ وہ مسجد قباء جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ قباء شہر مدینہ سے 3 میل کے فاصلہ پر ایک مشہور گاؤں ہے، جہاں ہجرت کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند روز قیام فرمایا تھا، اور یہاں آپ نے اولین مسجد کی بنیاد رکھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اس اولین مسجد سے اس قدر محبت تھی کہ آپ ہفتہ میں ایک دفعہ یہاں ضرور تشریف لاتے اور اس مسجد میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا فرما کرتے تھے۔ ان 2 رکعتوں کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔